بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی بشریٰ بی بی سے بھی کمرہ عدالت میں ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو وکلاء ہیں ان کے، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور کئی دوسرے لوگ آج اڈیالہ جیل جانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں، ایک تو اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ بڑی بہت ہی اہم ہیں وہ ڈیولپمنٹس، اور پھر جو ماحول تھا آج وہاں پر اڈیالہ کے باہر جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے وہ۔ اچھا، پھر عرفان صدیقی صاحب کا ایک خطاب ہے، ایک کالم ہے جو انہوں نے لکھا ہے جنگ اخبار میں، جس میں پی ٹی آئی کی عمران خان کے حوالے سے جو معافی کی بات ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ سینٹ میں انہوں نے تقریر کی ہے جس میں انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان پر بہت زیادہ تنقید کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ججز سازشیں کرتے ہیں اعلیٰ اقتدار تک، اعلیٰ سیٹ تک جانے کے لیے، یعنی چیف جسٹس بننے کے لیے، اور پھر یہ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل بہت انہوں نے خیر تنقید کی، میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو آج اڈیالہ جیل، ماضی میں بھی بہنیں، وکلاء اور دوسرے جو ورکر ہیں، کارکن، وہ اڈیالہ جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو روکتی رہی ہے پولیس اور وہ آگے تک نہیں جا سکتے تھے۔ آج کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر تھی، بہت بڑی تعداد، اور پھر اس کے بعد جو تینوں بہنیں ہیں ان کو بھی اندر جانے کی اجازت ملی۔ علیمہ خان صاحبہ کو پچھلے 4 مہینے سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج وہ بھی گئیں اندر، وکلاء بھی گئے اندر، سلمان اکرم راجہ بھی گئے۔ تو سب سے پہلے تو سلمان اکرم راجہ جب باہر آئے تو انہوں نے بات چل رہی تھی ان کے استعفے کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا استعفیٰ دوں گا خود بانی کو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ان کا جو استعفیٰ تھا، جو میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا کہ وہ حسب توقع ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کام کریں، اور ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا جو معاملہ تھا اس میں خان صاحب نے بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے کہا کہ اس کو آپ سیاسی کمیٹی میں واپس لے جائیں اور وہاں پر اس کو ڈسکس کریں، اور لیکن غالباً لگتا یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات میں الیکشن کا فیصلہ ہے یہ واپس لے لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ اور اس میں عمران خان صاحب کی جو فلسفی ہے وہ بالکل سامنے ہے کہ یہ لوگ جو ڈسکوالیفائی ہوئے، یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، ان کو غیر قانونی طور پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اب الیکشن اس پہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اس نظام کو، یہ جو اس وقت چل رہا ہے ملک میں، اس کو مضبوط بنانے کے مترادف ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا، ان کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں، اور بھی وکلاء، نعیم حیدر پنچوتا بھی مجھے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پارٹی کے ایم این ایز ہیں وہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، قائمہ کمیٹیز جو ہیں، ان سے استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس سے پہلے یہ کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے عمران خان صاحب نے نام دہرایا ہے محمود خان اچکزئی کا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ عمران خان نے جو پارٹی ہے ساری ان کی، یہ جو باہر لیڈر ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ جی محمود خان اچکزئی کو بنانے کی بجائے انتظار کریں، شبلی فراز ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کورٹ میں ہیں، عمر جو ہیں ایوب ان کی بھی کورٹ سے ابھی چل رہی ہے اور سٹے آرڈر آ جائے گا، اور جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل عمران خان صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے، جو لوگ کام کر رہے ہیں پارٹی کے وہ تھے پہلے، لیکن محمود خان اچکزئی کا نام انہوں نے دوبارہ لیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو پارٹی کی قیادت ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ بہانے بازی، لیت و لال، اور ہر جگہ پر مایوس کیا انہوں نے اپنے قائد کو،
تو اس کے بعد غالباً عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت بنے قائد حزب اختلاف جو ایک تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کر سکے، اور پھر جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں یہ جو کچھ کرا کے تو سارا کام پیچھے کروا دیتے ہیں، ریورس کروا دیتے ہیں، وہ نہ کروا سکیں۔ تو محمود خان اچکزئی کی خان صاحب نے آج پھر دوبارہ کہا ہے پارٹی کو کہ وہی لیڈر آف دا اپوزیشن ہو گیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ ابھی جو پارٹی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں اب ان کی کوئی گنجائش ہے، اور پھر کمیٹی سے مستعفی ہونے کا انہوں نے کہا ہے، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ جو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو کمیٹی آج ابھی فیصلہ کر رہی ہے، میٹنگ اس کی ہوگی، اگر اسٹینڈنگ کمیٹی سے، قائمہ کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو پھر ضمنی انتخاب لڑ کے دوبارہ اسمبلی میں جانے کا تو کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ بنے گا کوئی سلسلہ۔ تو اٹ از ویری لائکلی، ویسے تو کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے، لیکن اٹ از ویری لائکلی کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لیا جائے۔ دوسری جو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو قائد حزب اختلاف سینٹ میں، اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کا نام تھا، لیکن اب علامہ راجہ ناصر عباس، تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے ایک ایسی شخصیت کو بنایا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہر اچھے برے جو حالات تھے ان میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تو انہوں نے پارٹی سے نکال کے علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ کا جو قائد حزب اختلاف انہوں نے بنایا۔ اس سے پہلے میں نے بات کی تھی آپ کو کہ آج اڈیالہ کے باہر بہت سارے ورکرز جمع ہوئے اور ان کو آنے کی اجازت ملی۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، مجھے نہیں پتا کیا ان کا معاملہ ہے، پہلے جب لوگ آنا، مطلب پہلے تو لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، لیکن وہ لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حکومتی اکابرین ہیں، طلال چودھری نے بڑی پریس کانفرنس کی اور جناب 9 مئی ہے اور واپس نہیں ہوگا اور معاف نہیں کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا کہ جی یہ معافی سے پہلے اعتراف جرم ہوتا ہے، صدقے دل سے جرم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ تو خان صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کے جو بیانات ہیں، اس سے کیا کسی کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی اس معاملے میں کوئی افسوس ہوا ہو یا وہ اعتراف جرم کرتے ہوں؟ وہ تو بالکل کسی طرح کا بھی اعتراف نہیں کرتے، تو معافی کس بات کی؟ جب جرم کا کوئی اعتراف ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے، تو معافی کس چیز کی؟ تو انہوں نے ایک طرح سے جو معافی کا معاملہ ہے اس کو پیچھے کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور سخت موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ خبریں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو ہم کریں گے، کوئی اور مذاکرات نہیں کرے گا، اور اس میں شنید یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین ہیں، وہ کسی اور وقت پر ڈسکشن کریں گے، لیکن آج یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ 4 مہینے بعد فیملی کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں، علیمہ خان صاحبہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے بچے ابھی جیل میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جیل میں ہے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جس کو مرضی گرفتار کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ مجھے بریک نہیں کر سکتے، میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آ کے مجھ سے معافی مانگ لی جائے تو میں سب کو معاف کر دوں گا، میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو بڑا آج ایک امپورٹنٹ اڈیالہ جیل میں یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اب توشہ خانہ 2 کل پھر ہوگا۔ اچھا، آج کیونکہ بشرا بی بی کو بھی بلایا گیا تھا عدالت میں کیونکہ وہ بھی ملزم تھی، تو انہوں نے آج بتایا خان صاحب کو کہ کس طرح سے ان کو کرنٹ لگا اور ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کپڑے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کپڑے دھو سکوں۔ تو جس طرح جیل میں ہوتا ہے کہ اگر آپ معاوضہ دیتے ہیں تو دوسرے قیدی جو ہیں وہ کوئی کپڑے دھو دیتا ہے، لیکن بشرا بی بی نے بتایا کہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جیل حکام نے، اور ان سے کہا کہ نہیں، کوئی آپ کی خدمت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے کپڑے نہیں دھوئے گا، نئے پرانے اگر آپ نے دھونے ہیں تو خود آپ دھوئیں۔ خان صاحب جو وہاں پر لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بات پر خاص سے مضطرب تھے کہ ان کی اہلیہ کو یہ اتنا مشکل وقت دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کا ان تمام معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور
یہ آج ہوا اڈیالہ میں. اب توشہ خانہ 2 کی سماعت کل پھر ہے. آج کچھ گواہیاں وغیرہ بھی ہوئی, تو انشاءاللہ آپ کو دیں گے تفصیلات, اپڈیٹس بھی دیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.